ڈاکٹر کا انکشاف میرے کانوں پر گرم شیشے کی بوند بن کر ٹپکا تھا۔ میرا جسم جھرجھری لے کر رہ گیا کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے ایک نظر ڈاکٹر کو دیکھا اور رپورٹ پڑھنے لگا۔ نظر پہلی سطر سے ہوتی ہوئی آخری تک پہنچی تو ایک ناقابل یقین حقیقت کو جھٹلانا میرے لیے ممکن نہ رہا۔ اس کے باوجود دل تھا کہ مان نہیں رہا تھا۔ اگر کسی عام ڈاکٹر نے بچے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا ہوتا تو یقیناً میں ایسی رپورٹ کو رد کر دیتا، لیکن میرے سامنے تو ایک بہت ہی بڑے اسپتال کا ماہر ترین ڈاکٹر موسیٰ کھڑا تھا۔ اس کی رپورٹ کو ہمیشہ مستند خیال کیا جاتا۔ اس کی بنائی ہوئی رپورٹ اکثر مجھے الجھے مقدمات میں سلجھاؤ پیدا کر دیتی۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ بچے کا دل چرا لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے ایک تجزیاتی رپورٹ بھی منسلک کر دی تھی جس میں اس نے 2 ٹوک الفاظ میں لکھا تھا کہ بچے کا دل اس کے مرنے کے کم از کم 7-8 گھنٹے بعد قبر کھود کر نکالا گیا اور ریفل بڑی صفائی سے عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کے باوجود قبر کی نرم مٹی ادلی ہوئی پسلی کے خلا سے اندر داخل ہو گئی تھی اور یہی ڈاکٹر موسیٰ کی بات کا ثبوت تھا۔ ویسے بھی یہ بات مانی جا سکتی تھی کیونکہ گاؤں والوں نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ بچے کے مرنے سے دفنائے جانے تک اس کے بدن پر ایک زخم بھی نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا دفنانے کے بعد ہی ہوا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ سے ایک بات اور بھی نکھر کر سامنے آ گئی کہ یہ حرکت کسی شکل قلب انسان نے ہی کی ہے۔ پہلے میرا ذہن کسی جانور کی طرف گیا کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کتا اور گیدڑ خوراک کی تلاش میں تازہ خبریں کھود ڈالتے ہیں، لہٰذا شک کا ذہن میں سرایت کر جانا کچھ عجیب نہیں تھا۔ شیمو کا پوسٹ مارٹم بھی ڈاکٹر توسا نے ہی کرنا تھا۔ بچے کی رپورٹ سے پہلے انہوں نے سرسری طور پر بتایا تھا پوسٹ مارٹم میں 2-3 دن لگ جائیں گے۔ میرے پوچھنے پر کہ اتنے دن کیوں لگیں گے، ڈاکٹر موسیٰ نے بتایا، انسپکٹر صاحب، شیمو کی لاش نے ایک عجیب سی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ اس کی لاش جو پھول کر پھٹ چکی تھی اب اس کی ہڈیوں سے تمام ہی گوشت اکھڑ چکا ہے۔ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ سارا ہی گوشت انتہائی مائل میں بدل چکا ہے۔ ایسی صورت میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تیار کرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ ہم نے اس کے گوشت کا کیمیائی اجزا کرنے کے لیے بمبئی بھجوا دیا ہے، ادھر ہمارے ہاں اس کی سہولت نہیں۔ انسپکٹر نواز، شیمو کی لاش کا یہ روپ میرے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ ڈاکٹر موسیٰ کے چہرے پر گمبھیرتا سا پھیلا، اس لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شیمو نے آخر کون سا زہر کھایا ہوگا جس نے اس قدر سرعت سے اس کا گوشت مائع میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں نے آج تک اس طرز کا کوئی بھی کیس نہیں دیکھا۔ شیمو کی لاش کے بارے میں ڈاکٹر موسیٰ کا ادراک میرے لیے خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ڈاکٹر اس زہر کے بارے میں جاننے کے لیے جتنا بے قل ہے مجھے اتنا ہی اطمینان تھا، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ شیمو کو قتل کیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر کو بس اتنا ہی معلوم تھا کہ شیمو نے خودکشی کی ہے، لہٰذا اسے اس زہر کے بارے میں قبل وقت کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ البتہ مجھے یقین تھا کہ قاتل کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے زہر کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جا سکتی ہے، اس لیے مجھے اس معاملے میں سر کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ شیمو نے کون سا زہر کھایا ہے۔ ہاں، اس وقت یہ دقت ضرور پیش آتی جب اس کے قاتل کے بارے میں نہ جان پاتا اور مجھے صرف زہر کوئی بنیاد بنا کر اپنی تفتیش کو آگے بڑھانا پڑتا۔ میں نے ڈاکٹر موسیٰ سے اجازت لی اور کتابوں کی مارکیٹ تک جانے کے لیے کسی ٹانگے کی تلاش شروع کی۔ تھانے سے چلتے وقت میں جلے ہوئے قرآن پاک کے محفوظ ورق ساتھ لے کر آ گیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ SSP صاحب اور ڈاکٹر موسیٰ سے ملنے کے بعد اس کتب خانے سے ہوتا ہوا آؤں جہاں سے قرآن پاک کی خریدے جانے کا امکان تھا۔ قبرستان میں جو قرآن پاک جلایا گیا تھا بالکل نیا خریدا ہوا تھا۔ نیو پرنٹ کاغذ کی چھپوائی سے ظاہر ہوتا تھا کہ کسی اوسط درجے کے پریس سے یہ چھپا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی جلد اور پیش لفظ والا صفحہ بھی جل گیا تھا۔ اگر وہ بچ جاتے تو یہ آسانی سے معلوم ہو جاتا کہ یہ کس کمپنی سے شائع ہوا تھا اور اس کی کس کتب خانے کو ترسیل کی گئی تھی۔ میں اسپتال کے باہر کھڑا تھا، کوئی ٹانگے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی کہ جہاں ہر وقت 3-4 ٹانگے کھڑے ہوئے تھے اب وہاں ایک بھی نہیں تھا۔ سڑک پر ٹریفک بھی اکا دکا تھا۔ سپہر کا وقت تھا، اس وقت سڑک پر ٹریفک بڑھ جاتی ہے، جبکہ صورتحال اس کے برعکس تھی۔ اسپتال سے ملکہ ایک بڑا میڈیکل اسٹور تھا، اس کے باہر ایک اخبار فروش
ہاتھوں میں اخبار اٹھائے کھڑا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور تازہ اخبار خریدا۔ مدارس آ کر میں اپنے کاموں میں اس قدر مشغول ہو گیا تھا کہ صبح سے اخبار بھی نہیں پڑھ سکا تھا۔ ویسے بھی جب سے دیہی علاقے کے میں تھانے میں گیا تھا، اخبار پڑھنے سے بھی جاتا رہا تھا۔ جب شہر کے تھانے میں ہوتا تو اخبار پڑھے بغیر ناشتہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اخبار پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ گرد و پیش کے حالات سے باخبر رہتا ہے، اور ہم ایسے اساس پیشے کے فرد کو باخبر رہنے کی تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اخبار پر اچھٹی سی نظر ڈالی اور واپس مڑنے لگا۔ یکدم خیال آیا اور اخبار فروشوں سے کتاب کی مارکیٹ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اندر کے پچھواڑے میں ٹانگوں کا اڈا ہے، وہاں سے کتاب مارکیٹ کے لیے ٹانگے جاتے ہیں۔ چوہا مندر اسپتال سے 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ اخبار فروش پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اخبارات میں کام کرنے والے یا اس شعبے سے جڑے ہوئے لوگوں کو معلومات عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے اسے مدارس کے اس کے چھاپے خانوں اور اسلامی کتب خانوں کے بارے میں معلومات لینی چاہیے، تو اس نے بتایا کہ مدارس میں کوئی ایسا چھاپا خانہ نہیں جہاں اسلامی کتب کی چھپوائی ہوتی ہے۔ البتہ کتاب مارکیٹ میں مکتبہ اسلامی کی ایک دکان ہے جہاں سے اسلامی کتابیں ملتی ہیں۔ میرے لیے اتنا ہی جان لینا کافی تھا۔ میں نے اخبار فروش کا شکریہ ادا کیا اور چلنے لگا۔ ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ اس نے آواز دے کر مجھے روک لیا اور میرے قریب آ کر پوچھا، آپ اس شہر میں اجنبی لگتے ہیں؟ ہاں تو؟ میں نے سوالی انداز میں اسے دیکھا۔ صاحب آپ کے بھلے کے لیے ہی پوچھا ہے۔ اس نے غالباً میرے لہجے میں ناگواری محسوس کی تھی، تبھی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، آپ نے باتوں باتوں میں کتاب مارکیٹ کا پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ اب آپ جس راستے سے مارکیٹ تک جا رہے ہیں ادھر کافی خطرہ ہے، ہندو اور مسلمانوں میں جھگڑا ہوا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ آپ پردیسی ہیں، کہیں پھنس نہ جائیں۔ پردیس والوں کے لہجے کھدرے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں تنبیہ کا تاثر سرمے کی طرح پھیلا ہوتا ہے۔ عام لوگوں بول چال میں ان کا مخاطب اس لہجے اور نظر سے بددل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب اخبار فروش نے مجھے آواز دے کر روکا تو غیر ارادی طور پر میرا لہجہ پولیس والوں جیسا ہو گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یار تم تو غصہ کر گئے۔ میں نے دوستانہ انداز میں پوچھا، جھگڑا کس بات پر ہوا ہے؟ اخبار فروش بولا، یہ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں یا؟ مسلمان، میں نے سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی جواب دیا۔ پھر تو میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ خود ستائشی انداز میں بولا، آپ اخبار خرید کر جو ہی واپس پلٹے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ مسلمان ہیں۔ میں بندے کی چال ڈال اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ وہ کس قوم اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ وہ بولا، مجھے مزمل حسین نولکھا کہتے ہیں۔ نولکھا جی، تم جھگڑے کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے تھے؟ ہاں جی، یہی بتانے لگا ہوں، مگر پہلے اطمینان تو کر لوں۔ خدا نہ خواستہ آپ ہندو ہوتے تو میری شامت آ جاتی۔ وہ کیوں؟ اس لیے جناب کہ جب میں جھگڑے کی کہانی سنا چکا ہوتا تو وہ مجھے مسلمان ہونے کے ناطے خوب مارتا، اور پھر ویسے بھی ادھر ہندوؤں کا ہی زور ہے۔ آج کل یہ مسلمانوں سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یہ جو جھگڑا ہوا ہے نا، اس کی وجہ بھی نہایت معمولی سی بات ہے، مگر ہندوؤں کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ نولکھا کافی باتونی نوجوان تھا۔ اس نے جھگڑے کی مختصر کہانی کو تہمید باندھ کر خام خواہ طویل کر دیا تھا۔ اس نے بتایا، چوہا مندر کے گرد و نواح میں کافی گنجان آبادی والے محلے تھے، ان میں اکثریت ہندو اور سکھوں کی تھی۔ صرف ایک محلہ تھا جو مسلمانوں کا تھا۔ محلے کے تمام ہی ہندو چوہا مندر کے پجاری تھے۔ چوہا ان کا بھگوان ہے۔ مسلمان چوہے کو نجس جانور سمجھتے ہیں۔ جس گھر میں انہیں چوہا نظر آ جائے اسے مارنے پر اتر آتے ہیں، جبکہ ہندو اسے مبارک خیال کرتے ہیں اور چوہے کو مارنا پاپ سمجھتے ہیں۔ ان محلوں میں چوہے آزادانہ گھومتے پھرتے تھے۔ ان کی آمد و رفت مسلمانوں اور سکھوں کے گھر میں بھی ہوتی رہتی۔ شموئی قسمت کے اس صبح ایک مسلمان سید کبیر حسین کے گھر کے سامنے 2 چوہے مرے ہوئے پائے گئے۔ ہندوؤں نے جو دیکھا تو بس بھائی کوہرام مچا دیا۔ سید کبیر حسین نے انہیں بڑا یقین دلانے کی کوشش کی کہ انہوں نے چوہوں کو نہیں مارا، کسی اور نے چوہے مار کر ان کے گھر کے سامنے پھینکے ہوں گے، مگر ہندو تھے جو بہت ہی بھپرے کھڑے تھے۔ ان کی کوئی بات سننے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ بات بڑھتے بڑھتے ہی چلی گئی اور لاٹھی اور برچیوں نے دونوں ہی طرف کے
خون سے اپنے منہ لتڑنے شروع کر دیے۔ ان میں مسلمانوں کے خلاف سکھ کی کرپانی بھی شامل ہو گئیں۔ جب تک پولیس پہنچتی 6 مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ ان میں سید کبیر بھی شامل تھے، جبکہ 2 ہندو مارے گئے۔ درجن بھر لوگ دونوں طرف سے زخمی ہوئے۔ انتظامیہ نے مصلحت کے تحت مسلمانوں کا ہی ساتھ دیا، جس سے ہندو اور بھی سیکھ پا ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے گھر جلا دیے۔ ہندوؤں کی یہ لڑائی تو بس ایک بہانہ تھی۔ وجہ انعد سید کبیر حسین کی مقبولیت تھی۔ سید کبیر مسلم لیگ کے رکن تھے۔ وہ اپنے محلے میں مسجد تعمیر کروانے کے علاوہ مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اور مدارس کے تمامی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے والے تھے۔ شدت پسند ہندوؤں کو ان کا یہ عمل پسند نہ تھا اور وہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سازشیں سوچتے رہتے۔ بالآخر مذہبی بنیادوں پر تو جھگڑا تیار کیا گیا۔ 2 دن پہلے سید کبیر کو ہندوؤں کے اس ارادے کی بھنک پڑ گئی تھی۔ انہوں نے انگریز سرکار کو متوقع بلوے کی اطلاع کر دی، جس پر سرکار کے نمائندے نے سید کبیر حسین اور چوہا مندر کے پنڈت لالا پرساد کو اپنے دفتر بلوایا اور دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر 2 ٹوک الفاظ میں کہا، پنڈت جی اور سید کبیر صاحب، آپ دونوں ہی اپنے علاقے کے معزز فرد ہیں۔ سرکار کو معلوم ہوا ہے کہ آپ کے علاقے میں بلوا ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا ہم قبل از وقت آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کس قسم کا جھگڑا ہونے نہ پائے، ورنہ دونوں ہی طرف کے فسادیوں کو بڑی سخت سزائیں سنائی دی جائیں گی۔ سید کبیر نے کہا، ہم خود کبھی کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، البتہ ہم اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مکمل آزادی چاہتے ہیں۔ ہم نے 1 ہفتہ پہلے محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کروانے کا پروگرام بنایا۔ مندر کے چوہے چونکہ آزادانہ گلی محلوں میں آتے جاتے ہیں، اس لیے امکان یہ ہے کہ یہ چوہے مسجد میں آ کر گندگی پھیلانے کا باعث بنیں گے۔ لہٰذا ہم پنڈت جی کے پاس گئے اور ان سے تعاون کرنے کو کہا۔ ان سے دوستانہ انداز میں کہا گیا کہ وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے یہ چوہے مسجد کی طرف نہ آ سکیں، کیونکہ ان آزاد چوہوں کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کیا جا سکے گا۔ پنڈت جی کو ہماری یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ انہوں نے بڑی واضح انداز میں ہم کو کہہ دیا کہ بھائی یہاں پر مسجد نہ بنائیں، ورنہ نتائج تو خطرناک ہی برآمد ہوں گے۔ اور پنڈت لالا پرساد نے سید کبیر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سرکار، چوہے ہمارے دیوی دیوتاؤں کا اوتار ہیں، ہم ان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، ان کی آزادی میں مخل بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر انہیں روکیں گے تو دیوتا ہمیں شراب دیں گے، یہ مہان قسم کا پاپ ہوگا۔ مسلمان پہلے بھی تو اپنے گھروں میں عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، یکایک ان کو مسجد بنانے کا خیال کیوں کر آ گیا ہے؟ یہ مسجد صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ مبارک چوہوں کی ان کے گلی محلوں میں آمد و رفت رک جائے، جس وجہ سے ان کو خدشے کا جھگڑا ہے، یہ اس جھگڑے کی بنیاد ہی نہ رکھے نا۔ سرکار کے نمائندے نے دونوں کو ہی سختی سے سمجھایا اور دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر تعاون کریں گے۔ لیکن 2 دن بعد سید کبیر کے گھر کے سامنے 2 مردہ چوہوں کی موجودگی نے ہندوؤں کے تعصب کی قولی کھول دی۔ یہ مردہ چوہے لالا پرساد کے اشارے پر ادھر پھینکے گئے تھے۔ ہندو 10 لاکھ کے قریب دیوی اور دیوتاؤں کو پوجتے ہیں۔ ان میں انسان کے علاوہ ہر قسم کا جانور، بت وغیرہ بھی شامل ہے۔ ان کی چوہوں سے عقیدت کرنی دیوی کی وجہ سے ہے اور یہاں پر ہر قسم کی دیوی دیوتاؤں کے مندر موجود ہیں، لیکن سب سے بڑا چوہا مندر بیکانیر کے سامنے ہے۔ یہ چوہا مندر 3000 سال پرانا ہے، جو کرنی دیوی سے ہی منسوب ہے۔ اس دیوی کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ یہ جنمت میں ہزاروں سال قبل نمودار ہوئی تھی۔ اس کا چمتکار یہ تھا کہ مرنے والوں کو مرنے نہیں دیتی تھی، اور اگر کوئی مر بھی جاتا تو وہ موت کے ہر کارے سے اس کی روح چھین کر اس کے مردہ جسم میں ڈال دیتی۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے ایک عقیدت مند کی روح یمروز سے نہ چھین سکی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ یمروز سے کوئی سروکار نہیں رکھے گی اور اپنے ماننے والوں کی روحوں کو چوہوں میں امانتاً محفوظ کر دے گی، یہاں تک کہ ان کے لیے موضوع جسم مل جائے۔ چنانچہ کرنی دیوی کے پجاریوں کی روحیں چوہوں میں محفوظ ہونے لگیں، اور اگر چوہا مر جاتا تو پجاری یہ مشہور کر دیتے کہ روح کو صحیح انسانی جسم مل گیا ہے، اس لیے چوہے کو کرنی دیوی نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا کہ چوہا تب بھی موت مرے، نہ کہ اسے مارا جائے۔
اگر کسی چوہے کو مار دیا جائے تو ہندوؤں میں یہ بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے نو لکھا کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، تمہاری بڑی مہربانی جو تم نے مجھے آگاہ کیا۔ بہرحال مجھے تو کتاب مارکیٹ تک ہر صورت ہی جانا ہے، تم بہرحال مجھے راستہ بتا دو۔ اس نے مجھے ایک الگ سے نیا راستہ بتایا اور کہا، مگر صاحب احتیاط کیجیے، آج شہر میں بڑے ہنگامے ہونے کی توقع ہے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے گھر جلا کر اچھا نہیں کیا۔ جوں جوں دن ڈل رہا ہے خطرہ بڑھ رہا ہے، چونکہ آج فساد کا پہلا دن ہے، رات بھی ایسے ہی گزرے گی۔ ویسے بھی کتاب مارکیٹ چوہا مندر سے زیادہ دور نہیں، وہاں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے۔ 3 گھنٹے قبل میں اخبار بیچنے ادھر گیا تو لوگ چمگوئیاں کر رہے تھے کہ مارکیٹ بند کر دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ خون خرابے کے خوف سے مارکیٹ بند کر دیا گیا ہوگا، اب آپ کا جانا بیکار ہی ہوگا، اور اگر میری بات پر یقین نہیں آئے تو پھر اطمینان کر لیجیے۔ اس کا خیال درست تھا۔ جب میں سالم ٹانگا لے کر وہاں پہنچا تو کتاب مارکیٹ بند ہو چکی تھی، بازار بھی سنسان پڑے ہوئے تھے۔ شام بھی آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی، نیل کو آسمان اب لہو رنگ ہو رہا تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ اس شہر میں مزید خون خرابہ ہوگا اور آج کی رات مدارس کے باسیوں پر بہت ہی بھاری گزرے گی۔ آسمان پر بے گناہ مسلمانوں کے خون کی لالی قہر کی صورت میں برسنے والی تھی۔ میں نے ٹانگے والے کو واپسی کا کہا۔ ابھی ٹانگا چونکہ سڑک سے نکل کر بڑی سڑک پر ہی پہنچا تھا کہ فسادیوں کا شور سنائی دیا جس نے ٹانگے کا رخ کیا تھا۔ ادھر سے ہندوؤں اور سکھوں کا مشترکہ جلوس آ رہا تھا، ان کے ہاتھوں میں بلم، کلہاڑے، کرپانیں اور اسلحہ وغیرہ بھی تھا۔ پولیس کا ایک دستہ ان کو روکے کھڑا تھا۔ میں یہ نازک صورتحال دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کی اضطراری حالت سے گھوڑا بھی بھدک گیا۔ گھوڑا یکدم ٹانگے کو لیے فسادیوں کی جانب سر پر دوڑنے لگا۔ فسادیوں سے ہمارا فاصلہ 5-6 قدم ہی دور رہ گیا تھا۔ گھوڑا بڑی تیز رفتاری سے ہمیں موت کی طرف لیے بھاگا جا رہا تھا۔ اتنی تیز رفتاری سے گھوڑے کے میں اور کوچوان دونوں ہی اپنا توازن قائم نہیں رکھ پا رہے تھے اور ادھر ادھر اپنی سیٹوں پر لڑک رہے تھے۔ میں نے چلا کر کوچوان کو گھوڑے کی راسیں کھینچنے کو کہا۔ گھبراہٹ میں اس نے یکدم ہی رسیاں کھینچی تو منہ زور گھوڑا اور بھی تیزی سے بھاگنے لگا۔ میں پچھلی نشت پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے ہاتھ بڑھایا اور کوچوان نے رسی پکڑ لیں۔ اس دوران ٹانگا جلوس میں پہنچ چکا تھا۔ خوف کا مارا کوچوان اور کچھ نہ کر سکا تو ٹانگے سے ہی نیچے کود گیا۔ وہ سڑک پر دھڑام سے گرا تھا، گرنے کی آواز ابھری۔ تیز رفتار ٹانگے سے کودنے کی وجہ سے اس کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے ایک نظر پیچھے دیکھا تو وہ سڑک سے چپکا پڑا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے مخصوص انداز میں لگام کو تھپکی کے انداز میں گھوڑے کی پیٹھ پر مارا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس تھپکی سے گھوڑا مانوس ہوگا۔ آیا ہو گھوڑا چاہے جتنا بھی اڑیل ہو جائے، پر اس پیار نما تھپکی سے اسے قابو کرنے کی امید ہوتی ہے، مگر گھوڑا تھا جو اس تھپکی کو خاطر میں ہی نہ لایا۔ پولیس کا دستہ جو جلوس کے سامنے دیوار بنا کھڑا تھا، گھوڑے کے تیز قدموں کی آواز سے پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ برق رفتار ٹانگے کو دیکھ کر پولیس والے بھی گھبرا گئے۔ ادھر جب میں نے دیکھا کہ گھوڑا کسی طرح قابو ہی نہیں آ رہا تو میں نے اس کی بھاگ ڈھیلی چھوڑ دی۔ البتہ باغ کو ہاتھ میں ہی تھامے رکھا تھا، اگر اسے بھی چھوڑ دیتا تو وہ پھسلتی ہوئی گھوڑے میں پھنس سکتی تھی، جس سے بھاگتا ہوا گھوڑا گر سکتا تھا اور یہ میرے لیے بڑا ہی خطرناک ثابت ہوتا۔ پولیس والوں نے ہاتھ کو لہرا لہرا کر گھوڑا روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کوچوان کو نیچے گرتے بھی دیکھ لیا تھا اور انہیں سمجھنے میں یہ دیر نہیں لگی کہ گھوڑا بھدک کر ٹانگا لیے اڑا جا رہا ہے۔ پولیس والوں نے سر پر گھوڑے کے تیور دیکھے اور سڑک کو خالی کر دیا۔ اس دوران میں نے ایک ارادہ کیا کہ میں بھی ٹانگے سے چھلانگ لگا دوں۔ ایسی صورت میں چوٹ کا تو خدشہ تھا، لیکن ٹانگے پر بیٹھے رہنے میں بھی قائریت نہیں تھی۔ پولیس والوں نے تو ٹانگے کو گزرنے کے لیے راستہ دے دیا، پر سامنے ہندوؤں سورماؤں کا ایک غضبناک جلوس کھڑا تھا۔ ٹانگے کو راستہ دینے میں ہی ان کی عافیت تھی، لیکن ان سے کوئی بغض نہیں تھا کہ ٹانگا ان کے درمیان میں سے گزرتا تو وہ نہ جانے کیا حرکت کر چھوڑتے۔ ٹانگا پولیس والوں کے درمیان میں سے گزرا تو فسادیوں نے بھی دائیں بائیں ہو کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ سڑک لوگوں سے خالی ہو گئی تھی اور گھوڑا کمان سے نکلے تیر کی طرح ٹانگے کو لیے نکلتا ہی چلا گیا۔ مان میرے کانوں میں آواز پڑی، کسی نے کہا تھا، ارے پکڑو اسے، یہ تو مسلح ہے، مسلح۔ مجھے شک گزرا یہ آواز پہلے بھی کہیں سنی ہے۔ اس وقت ناگہانی صورتحال کے باوجود
میں اپنے حواس میں تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ کون ہے جس نے مجھے پہچان کر فسادیوں کو یہ اطلاع دی ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ سڑک کے بائیں سمٹ جانے والے فسادی اپنے ہتھیار لے کر ٹانگے کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اگر وہ یوں ہی بھاگتے ہوئے میرا تعاقب کرتے تو میں ان کی پکڑ میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے زندگی میں کسی ٹانگے کو اتنی تیز رفتاری سے بھاگتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر کبھی یہ ٹانگا دوڑ کے مقابلے میں شامل ہوتا تو یقیناً اول نمبر قرار دیا جاتا۔ چند لمحے پہلے جو ٹانگا مجھے موت کے منہ میں دھکیل رہا تھا، اب وہی اس کی درتس سے باہر لے کر مجھے آ رہا تھا، اور فسادیوں کا فاصلہ 100 گز کے قریب تھا جب اچانک کارتوس چلنے کی آواز سنائی دی۔ آپ اسے میری خوش قسمتی کہہ لیں کہ یہ فائل خالی گیا۔ گھوڑا ہلکا سا اپنی روش سے ہٹا تھا۔ کارتوس جو دراصل فسادیوں نے مجھ پر چلایا تھا میرے قریب سے ہوتا ہوا گزر گیا۔ اس کے باوجود کارتوس کے 2 دانے میری کمر کی بائیں طرف آ لگے۔ ایک ہلکی سی جلن کا احساس پورے ہی جسم میں سرایت کر گیا۔ اگر یہ کارتوس میرے قریب سے چلا ہوتا تو یقیناً یہ میری جان لے کر ہی چھوڑتا۔ کارتوس اور گولیوں میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ کارتوس فائر کرنے کے بعد دائرہ نما صورت میں پھیل کر نشانے پر لگتا ہے، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے پر یہی خطرناک کارتوس زیادہ مہلک نہیں رہتا۔ جبکہ گولی اپنے ہدف پر پہنچ کر مہلک ثابت نہ بھی ہو تو پھر بھی گہرا زخم ضرور دیتی ہے۔ جب تک دوسرا فائر ہوتا ٹانگا فسادیوں سے کافی دور جا چکا تھا۔ غالباً ان کے پاس ایک ہی بندوق تھی جس کو لوڈ کرنے میں اتنا وقت صرف ہوا کہ میں فائر رینج سے دور ہو گیا تھا، ورنہ دوسری بندوق کی موجودگی میں یقیناً پہلے فائر سے شے پا کر فوراً فائر کر دیا جاتا تو ممکن ہے دوسرا فائر میرے لیے خطرناک ثابت ہوتا۔ میں نے دوبارہ پلٹ کر دیکھا۔ اب فسادیوں نے تعاقب ختم کر دیا تھا۔ میں نے گھوڑے کو تھوڑی دیر کے لیے مزید دوڑایا۔ جب دیکھا کہ کالونی سے میں کافی دور نکل آیا ہوں تو پچھلی نشست سے اگلی نشست پر آ گیا اور گھوڑے کو پچکار کر اس کی رسیاں کھینچنی شروع کر دیں۔ گھوڑا تھا کہ خاطر میں ہی نہیں لا رہا تھا۔ اچانک بائیں طرف کی ایک چھوٹی سی سڑک سے ایک تیز رفتار سائیکل مین روڈ پر چڑھ آیا۔ اگر ایک لمحہ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو وہ ٹانگے سے ٹکرا سکتا تھا۔ میں نے پوری ایک قوت صرف کر کے گھوڑے کی لگام کھینچی اور لگام کو دائیں طرف کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑے کا قدم کھنچ گیا۔ اس سے سائیکل سوار تو بچ گیا، لیکن گھوڑا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ دائیں طرف جھٹکا کھا کر گر گیا اور ٹانگا بھی الٹ گیا۔ میں اپنی سیٹ سے اچھل کر سڑک پر آ گرا اور دور دور تک رگڑا کھاتا ہوا چلا گیا۔ جسم میں کسی ہڈی کے چٹکنے کی آواز آئی اور میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ اسی وقت کسی کار کے ٹائر چرچرائے اور میرا ذہن شدید درد کے باعث بے ہوشی میں ڈوب گیا۔ آنکھ کھلی تو ایک نرم گداس میں بستر پر پڑا تھا۔ یہ مسیری نما بستر تھا۔ کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بلب کی ہلکی سی نیلی روشنی نے کمرے میں ایک پرامن آمیز تاثر کو پھیلا رکھا تھا۔ کوئی بڑے دھیمے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ خوشبویات میں اضافہ ہو گیا۔ مجھے شبہ ایسے گزرا جسے میں خواب دیکھ رہا ہوں، مگر یہ کھلی آنکھوں کا خواب تھا۔ ایک دراز قد کھلے بالوں والی غزالی آنکھوں والی دوشیزہ مسیری کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ میں آنکھیں جھپکے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل نواز تبسم پھیل گیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی پر جسم میں ایک ٹیس سی اٹھی اور سارا ہی جسم کھنچ گیا۔ ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیٹے رہیے انسپکٹر صاحب۔ وہ جتنی خوبصورت تھی آواز بھی اسی قدر شرح تھی۔ آپ کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ڈاکٹر نے ہلنے جلنے سے بھی منع کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے بائیں بازو پر کونی سے نیچے ہاتھ کی طرف پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ٹانگا الٹ جانے کے باعث سڑک پر گرنے کی وجہ سے یہ ہڈی ٹوٹی تھی۔ میں نے بازو کا جائزہ لینے کے بعد نظر اٹھائی۔ وہ ابھی تک میرے پاس کھڑی تھی۔ میں گنگسا بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن زبان میں الفاظ اٹھانے کی سکت ہی نہیں تھی۔ کوئی انجانا سا میٹھا سا احساس تھا جو مجھے اپنے زخموں سے بے پرواہ بنا رہا تھا۔ یہ میری جوانی اور ملازمت کے اوائل دن تھے۔ حسن ہوشربا نظر آئے تو مرد بستر مرگ پر بھی خود کو توانا محسوس کرنے لگتا ہے۔ میں تو پھر بھی پولیس والا تھا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ میں جذبات کے تحت مغلوب ہو جانے والا نوجوان تھا۔ کردار اور جذبات میں ہمیشہ استقامت رہی ہے۔ مجھے اپنی دل کی دھڑکنوں پر مکمل اختیار رہا ہے۔ انسان کامل تو ہو سکتا ہے لیکن مکمل نہیں ہو سکتا۔
وہ اپنے ظاہری تاثرات چھپا لیتا ہے اور دوسروں کو اپنی کمزوری اور اندرونی کیفیات کے بارے میں آگاہ نہیں ہونے دیتا، اور اس کے اندرونی جذبات اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ آخر وہ بھی انسان ہے۔ میں نے بھی اپنے مغلوب جذبات پر قابو پایا اور اسے پوچھا کہ میں اپنی محسنہ کا نام جان سکتا ہوں؟ چھوڑیے انسپکٹر صاحب، نام میں کیا رکھا ہے، اور پھر نام جان کر آپ کریں گے بھی کیا؟ انداز دل ربائی کا سا تھا۔ دوشیزہ نے اپنا نام بتانے سے بڑے ہی خوبصورت انداز میں منع کیا، پلٹی اور بڑی ہی قیامت خیز چال چلتی ہوئی کونے میں رکھی کرسی اٹھا لائی اور مسیری سے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں جھماکا ہوا اس کے بولنے اور چلنے کا انداز، چہرے پر بشاہت، مسکراہٹ کا دل نواز رنگ اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ کہیے آپ کیسے ہیں؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ بولی تو گفتگو کا ایک جھرنا پھوٹ پڑا۔ مجھے احساس ہے کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، میں کون ہوں، میں کیا کرتی ہوں، بجائے یہ بتانے کے میں کیوں نہ یہ بتاؤں کہ آپ یہاں پر کیسے پہنچے۔ اس نے کی سوالیہ نظریں میرے چہرے پر آ رہی تھیں۔ آپ میری گاڑی کے سامنے بے سوچ پڑے ہوئے تھے۔ میرا ڈرائیور بریک لگانے میں اگر ایک لمحہ بھی ضائع کر دیتا نا تو آپ اس دنیا سے اس دنیا میں شفٹ ہو چکے ہوتے۔ میں کار سے اتری، آپ کی نبض دیکھی، آپ بے ہوش تھے۔ جس طرف سے آپ کا ٹانگا آیا تھا اسی جانب سے فسادیوں کا ایک گول بھی دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ جب تک قریب پہنچتے میں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا، اس نے آپ کو چیک کیا اور بتایا کہ صرف بازو کی ہڈی ٹوٹی ہے اور سڑک پر گرنے کی وجہ سے جسم پر رگڑ آئی ہے۔ کمر کے پیچھے کارتوس کے 2 چھرے بھی چپکے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے یہ چھرے نکال دیے اور اس پر دوا لگا دی۔ ان چھروں سے کھال کی اوپری تھے رگڑ سی محسوس ہوتی ہے، پر زخم نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ انہیں اسپتال لے جانے کی ضرورت ہے۔ اس نے تسلی دی کہ اگر ہڈی خود جوڑ دی جائے تو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ بے ہوش تھے، آپ کو اسپتال لے کر جانا بھی خطرہ تھا۔ جو لوگ آپ کو مارنے کے لیے آ رہے تھے وہ کافی دیر تک سڑک پر ہی کھڑے رہے۔ شاید یقین تھا انہیں کہ آپ زخمی ہیں تو ضرور اسپتال جانے کے لیے ادھر سے گزریں گے۔ میں نے ڈاکٹر کو بھی ادھر ہی بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر بڑا ہی ماہر ہے، اس نے بڑی احتیاط سے آپ کی ہڈی جوڑ کر پٹی باندھ دی، کچھ دوائیں بھی دے کر گیا ہے۔ اب آپ کھانا کھا لیں تاکہ درد بھی کم ہو۔ آپ کو کسے پتا چلا کہ میں انسپکٹر ہوں؟ پھر تو میرا نام بھی آپ ضرور جان گئی ہوں گی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تیر گئی۔ انسپکٹر صاحب، پولیس والوں کی بھی اپنی ہی ایک پہچان ہوتی ہے۔ وہ 1000 آدمیوں میں بھی کھڑے ہونا تو پولیس والے کو جھٹ سے پہچان سکتی ہوں میں۔ ہاں آپ کہتی تو ٹھیک ہے، میں مسکرایا۔ میرے دل میں آیا کہ اسے کہوں پولیس اور طوائف دونوں کو ہی پہچاننا مشکل نہیں، دونوں ہی ہزاروں میں پہچان لیے جاتے ہیں۔ میرا یہ جملہ اسے ناگوار گزر سکتا تھا، اور پھر اخلاقیات سے گرا ہوا یہ عامیانہ جملہ کرتے ہوئے مجھے بھی گرواہٹ سی محسوس ہوئی۔ میری آنکھوں میں پہلے سوال کا استفسار ابھی باقی تھا۔ اسے محسوس کرتے ہوئے وہ بول پڑی، سڑک پر گرنے سے رگڑ کی وجہ سے آپ کی قمیض پھٹ گئی تھی جسے اتار کر نہیں پہنا دی گئی۔ یہ جاننے کے لیے کہ آپ کون ہیں جیبوں کی تلاشی لی تو سرکاری پستول اور کارڈ ملا۔ آپ کی تمام ہی اشیاء محفوظ ہیں، آپ کے سرہانے پر ہی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی۔ میں جا رہی ہوں، دوائی کھانے کے بعد آرام کیجیے۔ وہ واپسی کے لیے دروازے تک پہنچی تو میں نے کہا، سنیے۔ وہ رکی اور پلٹ کر دیکھا۔ میں خود کو ٹھیک محسوس کر رہا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے دوائی تو کھا لیجیے، میں آپ کو روکوں گی نہیں۔ اس نے نظر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 7 بج رہے تھے۔ اس وقت آپ جائیں گے بھی تو جائیں گے کہاں؟ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، رات ہو چکی تھی، اب تھانے واپس پہنچنا تو بہت ہی مشکل تھا۔ میں خاموش رہا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوکرانی گلاس میں نیم دودھ لے کر آ گئی۔ میں نے دوائی تو کھا لی۔ پھر نوکرانی واپس جانے لگی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس نوکرانی سے اس گھر کی مالکن کا نام پوچھ لوں۔ تمہاری بیوی کا نام کیا ہے؟ جی۔ اچانک ہی باہر سے اسے کسی نے بلایا اور وہ چلی گئی۔ میں نے تکیے سے ٹیک لگا لی اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر غور کرنے لگا۔ میری یہ کیفیت وال کلاک کی گھنٹی کی آواز جو رات کے 8 بجنے کا اعلان کر رہا تھا۔ ادھر وال کلاک بند ہوا اور ادھر میرا ذہن دوائی کے زیر اثر آ گیا۔ میں نیند کی وادیوں میں جانے لگا۔ کسی نے سانس کے تاروں کو ہلکے سے چھیڑا تھا۔ ایک سریلی نسوانی آواز سانس میں ہمانگ ہو کر راگ الاپنے لگی۔ میں کچھ دیر ہی بستر پر پڑا رہا، پھر اٹھا۔ دوائی کھانے کے باوجود جسم میں ٹیس سی اٹھی۔
दरवाजे से बाहर की सिमत मैंने निगाह दौड़ाई। नगमा जरी मंजिल से पूछ रहा था। मैं एहतियात से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुंचा। सीढ़ियों से खुला कमरा था। मैं दरवाजे की झिरी से आंख लगाकर अंदर देखने लगा। वो शांत आंखों के दरमियान बाल बिखराए सिरों में गा रही थी। एक नवाबी किस्म के सांप सुरों पर झूम रहे थे। कमरे में एक मुगलिया और एक मौधा मेरी तारुफ के लिए काफी था। ये गायिका थी, एक वक्त में किसी एक के लिए मखसूस होकर गाती। उसका ये मर्तबा उसकी अपनी बिरादरी में मुमताज था। मैं वापस पलटा और सीढ़ियाँ तय करता हुआ बिस्तर पर जाकर लेट गया। हल्के से शोर से मेरी आंख खुली। किसी मर्द और औरत के दरमियान खटपट हो रही थी। आवाज ज्यादा सुनाई नहीं दे रही थी। मैं जल्दी से निकला। आवाज निचली मंजिल की जानिब से आ रही थी। मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुंचा तो रात वाले कमरे के साथ वाले कमरे से आवाजें सुनाई दी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर देखने का कोई जरिया नजर ना आया। मैंने कान दरवाजे के साथ लगा दिए तो आवाज साफ सुनाई देने लगी। मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि तुमने एक राक्षस को छुपा कर रखा है। तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि इसे हमारे हवाले कर दो। जी, आपको गलत खबर मिली है और राक्षस नहीं इंसान है। पुलिस ऑफिसर है, इस वक्त वो जख्मी है। मैं आपके हवाले नहीं कर सकती। ये आवाज उसी मोगलिया की थी जिसे गीता भाई कहा गया था। तुम एक आपूर्ति का साथ देकर हमारा अपमान कर रही हो और मैं आपका अपमान नहीं कर रही। गीता बाई ने बड़ी शिद्दत से पंडित की बात काटते हुए सख्त लहजे में कहा, जितनी जल्दी मुमकिन हो चली जाएं, पर कोई दोस्त जमाने की कोशिश ना करें। तुम इस राक्षस का साथ देकर धर्म से बगावत कर रही हो। हमारी इससे धर्म के नाम पर जंग है। तुम्हें चाहिए। अचानक ये आवाज़ सुनकर मुझे चौंकना पड़ा। ये वही आवाज़ थी जो फसादियों के दरमियान भी मैंने सुनी थी और जिसके इमा पर वो सारे हिंदू मेरे पीछे दौड़े थे। उसके साथ ही कमरे में चंद और मर्दों की भी आवाज़ें भी शामिल हो गईं, जिसका मतलब था कि गीता बाई से उलझने वाले 4-5 मर्द उसके करीबी थे। थोड़ी देर बाद जब गीता बाई ने उस शख्स का नाम लिया तो उसे मुझे पहचानने में आसानी हो गई। जी, मैं मानती हूँ मेरी माता भी आपकी बहुत इज्जत करती है और मैं भी आपका इतना ही एहतराम करती हूँ, लेकिन आप ही के बदमाशी करने पर उतर आए। चंदन मेरा पेशरो इंस्पेक्टर यहाँ पर मौजूद था और वो जिन अज़ाइम के तहत यहाँ पर आया था वो मुझ पर आश्कार हो गए थे। वो 2 फसादियों में भी मौजूद था। उसने ही मुझे पहचान कर फसादियों को मुझ पर हमला करने के लिए उकसाया था। जब से चौधरी राम प्रसाद, राणा प्रताप सिंह और उनके साथियों को मैंने थाने में बंद किया था, चंदर मोहन दास अचानक से गायब हो गया था और अब वो धर्मशाला ओढ़े मुझे मदारिस में नजर आ गया था। मैं दरवाजे के करीब ज़हनी तौर पर किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार खड़ा था। तकरीबन 10 मिनट तक मोहनदास और पंडित वगैरह के दरमियान बहस होती रही। आखिर वो धमकियां देते हुए चले गए। गीता जब तक बाहर आती मैं दोबारा अपने बिस्तर पर पहुंच चुका था। मुझे यकीन था वो मुझे बताने ज़रूर आएगी। अगरचा मैंने सुन लिया था, उसके बावजूद उससे पंडित वगैरह के बारे में पूछने की ज़रूरत थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आई तो मैं टेक लगाकर बैठ गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती मैंने कहा, गीता जी आप परेशान ना हो, मैंने सब सुन लिया है। ये बताएं ये पंडित कौन है और दास का उससे क्या ताल्लुक? गीता बोली, मैं परेशान नहीं हूँ, अलबत्ता खतरा ज़रूर है। मैंने उनको वापस तो भेज दिया है, मगर मुझे खदशा है वो ज़रूर आएंगे। उनके इरादे बड़े ही खतरनाक हैं। गीता ने पंडित और मोहनदास के बारे में बताया। चिहुआ मंदिर का महान पुजारी है। मोहनदास मेरी माता लक्ष्मी बाई के पास आया करता है। वो उनका परिस्तार है। मैं जानती हूँ। लक्ष्मी बाई का नाम सुनकर मैं चौंक उठा। तुम लक्ष्मी बाई की बेटी हो? हाँ, बदकिस्मती से मैं उनकी बेटी हूँ। गीता बाई का लहजा बता रहा था। बेटी माँ से नाला है। लाला प्रसाद और मोहनदास का खट्टे गीता बाई के कोटे पर मुझे तलब करना किसी बड़ी साजिश का पेश कमियां था। आज तो सुबह का आगाज ही हंगामों से हुआ था, जबकि मोहनदास अनजाने में मेरे दुश्मन का किरदार अदा कर रहा था। मैंने गीताबाई से पूछा कि दोनों का यहाँ आने का मकसद क्या था। गीताबाई के चेहरे पर गंभीरता छा गई। बड़ी ही दुखी आवाज में बोली, वो आपको कत्ल करने आए थे। ये सुनकर मेरा दौरानी खून रुक गया और मैं पहलू बदल कर रह गया। वो बता रहे थे कि आपने हमारे धर्म का अपमान किया है 2 हिंदुओं को सुबह के झगड़े में। क्या ये सच है? गीता ने सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, बकवास करते हैं, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। फिर मैंने इसे मोहनदास और लाला प्रसाद के बारे में बताया। वो हैरानी से सुनती रही।
پھر میں نے اسے آرام کرنے کے لیے بھیج دیا، وہ چلی گئی اور میں موہن داس کی اس حرکت پر غور سے سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ سوچتے سوچتے میرے دماغ کی چولیں ہلنے لگی اور پھر ہی جسم میں سنسناہٹ بھی تیرنے لگی۔ گرنے کی وجہ سے میرا پورا ہی جسم ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنی سرہانے رکھی ہوئی دوا کھائی، سامنے وال کلاک پر نظر پڑی، 11 بجے کا عمل تھا۔ میں نے سرہانے رکھے پستول کو تھپ تھپایا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اندازہ ہوا کہ مجھ پر غنودگی چھانے لگی ہے اور میں نیند کی گہری وادی میں اترتا چلا گیا۔ نیند ہلکے سے کھٹکے سے میری ٹوٹ گئی۔ کوئی بڑے ہی دھیمے قدموں سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں نیموا آنکھوں سے آنے والے کو دیکھا۔ کوئی منہ پر ڈھاٹا باندھے میرے بستر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کرپان تھی، جیسے اس نے حملہ کرنے کے انداز میں اٹھا رکھا تھا۔ میرا ہاتھ غیر محسوس انداز میں سرہانے کے نیچے رینگ گیا اور پستول کے دستے پر میری گرفت قائم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے نزدیک آتا، میں نے پستول باہر کھینچا اور اٹھتے ہوئے اس کو نشانے پر لے لیا۔ وہ دوڑتے ہوئے الٹے قدموں بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا۔ میں نے اسے وارننگ دی کہ وہ رک جائے ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا۔ اس دوران وہ سیڑھیاں اتر کر بڑے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میری آواز اور دوڑنے سے شور بلند ہوا تھا۔ میں بھی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ میری نظر باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی پر تھی۔ یکدم ہی پیچھے سے کسی نے میرے سر پر پستول کے دستے کا بھرپور وار کیا۔ میرا سر گھوم گیا اور میرا پستول چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ جب میں تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ دروازے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اس نے مجھے غافل دیکھ کر ہی حملہ کر دیا۔ اگر میں احتیاط برتتا تو اس کے حملے سے خود کو بچا سکتا تھا۔ میرے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے۔ زر بڑی کاری تھی۔ میں تیورا کر نیچے گرا۔ فرش پر قالین بچھا تھا، اس لیے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ اس کے باوجود بھی ٹوٹے ہوئے بازو کو میرے جھٹکا لگا۔ سارا ہی جسم درد کی اذیت سے جھنجھنا اٹھا۔ میں نے اپنے حواس قابو کرنے کی کوشش کی۔ بے ہوشی میری موت کا سبب بن سکتی تھی۔ اس احساس نے قوت مدافعت کو بیدار کر دیا۔ خوش قسمتی سے نیچے گرا میرا پستول میری دسترس میں آ گیا۔ میں نے گرے گرے ہی پلٹی کھائی اور دوسرے ہی لمحے پستول تھامے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھ پر حملہ کرنے والا موہن داس تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے پر پستول تانے کھڑے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ موہن داس کا پستول والا ہاتھ لرز رہا ہے۔ میں نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، موہن داس جی، آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے، پستول پھینک دیجیے، اسی میں آپ کی سلامتی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسٹرائی مریض کی طرح بول رہا تھا۔ وہ اپنی ناکامی پر جھنجھلا گیا۔ اسے تو میری موت کا جسے یقین سا ہو چکا تھا۔ وہ ایسی حالت میں گولی چلا سکتا تھا، لیکن میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ گرنے سے میرے بازو کی جوڑیں اکھڑ گئی تھیں اور پورے جسم میں درد کی خطرناک لہریں اٹھ رہی تھیں۔ میں آج خود بھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنی اذیت برداشت کرتے ہوئے میں اس کے مقابلے میں کیسے کھڑا رہا تھا۔ میں نے کہا، موہن داس جی، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، آخر ہم دونوں ایک ہی پیشے سے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یوں آپ پر پستول تانتے ہوئے۔ میں نے اسے چمکارتے ہوئے کہا، پستول پھینک دیں، آپ سے مکمل تعاون کروں گا میں۔ وہ منہ سے جھاگ اڑاتا ہوا بولا، مجھے نہیں چاہیے تمہارا تعاون۔ یہ باتوں سے ماننے والا بھوت نہیں تھا، لیکن سرے دست میں اسے گولی بھی نہیں مار سکتا تھا۔ جوبن وہ بھی فائر کھول سکتا تھا۔ دونوں ہی جانب پوزیشن ایک جیسی تھی، لیکن موہن داس نے تو جیسے یہ طے کر رکھا تھا کہ وہ مجھے ہر صورت میں مار کر ہی جائے گا۔ ہم ایک دوسرے کو نشانے پر لے کر دروازے کی صورت اختیار کرنے لگے۔ میری پشت کھڑکی کی طرف تھی تو موہن داس دروازے کی طرف تھا۔ گھومتے گھومتے وہ میری جگہ پہنچا اور میں دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور غیر ارادی طور پر میں نے گردن پیچھے موڑ کر آنے والے کو دیکھا۔ گیتا شب خوابی کے لباس میں اندر آ گئی تھی۔ میری توجہ بٹی دیکھ کر موہن داس نے فائر کر دیا۔ میں نے جھکائی دی۔ میرے کم میں گیتا کی دلسوز چیخ ابھری۔ گولی میرے کان کو چھوتی ہوئی گیتا کے سر میں پیوست ہو گئی۔ موہن داس کو میں نے دوسرے فائر کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور اس کے پستول والے بازو کو نشانہ بنا کر گولی چلا دی۔ گولی اس کے بازو پر لگی اور پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ موہن داس کا کندھے پر ہاتھ رکھے بھی نیچے جھکا ہی تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر پاؤں کی ایک بھرپور ٹھوکر جھکے ہوئے اس کے چہرے پر ماری۔ وہ الٹ کر پیچھے قالین پر جا گرا۔ میں نے اسی کا پستول کی ایک اور ضرب اس کی گردن پر بھی دے ماری۔ ایک آہ اس کے منہ سے نکلی اور اس کی گردن
ایک طرف کو لڑک گئی۔ میں نے اسے وقتی طور پر تو بے ہوش کر دیا تھا۔ اسی دوران گیتا کی نوکرانی اور چوکیدار گولی کی آواز سن کر آ گئے۔ گولی گیتا کی پیشانی میں سوراخ کرتی ہوئی سر میں گھس گئی تھی۔ وہ مر چکی تھی۔ گولی نے اسے سسکنے کی بھی مہلت نہ دی اور اچانک خاموشی سے اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ نوکرانی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں نے چوکیدار کو فوراً ہی قریبی تھانے جا کر اطلاع کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ واردات شہر کے قریب ہوئی تھی۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی اندر تھانے کا عملہ آن پہنچا۔ تھانے دار گوبی چند میرا واقف کار تھا۔ تعیناتی کے دوران ہم دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ مجھے یہاں موجود پا کر وہ حیران ہوا، پر جب میں نے اسے موہن داس کا پس منظر سنایا تو اسے اطمینان ہوا۔ گوبی چند ایک ایماندار، خوبصورت اور قابل آفیسر تھا۔ وہ جسم کا بھی پھرتیلا تھا۔ وہ ان آدمیوں میں سے تھا جو آج کا کام کل پر ملتوی کرنے کی بجائے کل کے کام کو بھی آج ہی کر لیا کرتے ہیں۔ گوبی چند نے گیتا کی لاش ہٹوائی اور 2 سپاہیوں کی مدد سے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دی۔ پھر اس نے موہن داس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ نکات کی وجہ سے وہ آسانی سے ہوش میں نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا ہم دونوں نے اسے اٹھایا اور جیپ میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ میں خود بھی زخمی تھا۔ اوپر سے بے گناہ گیتا کی موت نے مجھے بے حد دکھی کر دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ موہن داس کو تڑپا تڑپا کر ماروں۔ گیتا میری محسن تھی اور اس نے مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچایا تھا، اور پھر میری حفاظت کے لیے پنڈت کے بھی آگے کھڑی ہو گئی۔ اگر وہ مجھے پہلے ہی ان کے حوالے کر دیتی تو یہ اپنی موت سے بچ جاتی، لیکن خیر یہ تو تقدیر کا لکھا تھا۔ سفیدہ صبح آہستہ آہستہ نمودار ہو رہا تھا۔ میں اور گوبی چند موہن داس کو سپاہیوں کے پیرے میں اسپتال چھوڑ کر آ گئے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کر کے اس کے کندھے سے گولی نکال دی۔ ڈاکٹر نے میرے بازو کی بھی ہڈی دوبارہ جوڑ دی۔ ڈاکٹر نے مجھے وہیں 2 دن آرام کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے دوائیاں لی اور گوبی چند کے ساتھ تھانے آ گیا۔ یہ قتل کا سیدھا سادہ کیس تھا۔ زیادہ کارروائی کی ضرورت نہیں تھی۔ قاتل ہماری تحویل میں تھا۔ گوبی چند نے دفتر کی کارروائی پوری کی، میرے اور نوکرانی اور چوکیدار کے بیان بھی درج کیے۔ میرا جسم کمزوری سے ٹوٹ رہا تھا۔ گوبی چند نے مجھے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کہا۔ میں خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھا۔ میں ایس ایس پی صاحب کو ساری تفصیل بتانا چاہتا تھا۔ گوبی چند سے اجازت لیتے وقت میں نے کہا، گوبی میں ایس ایس پی صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ موہن داس سنگین مقدمات میں ملوث ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ گوبی چند نے کہا، اطمینان رکھیے، میں 2 سپاہی اور بھیج دیتا ہوں۔ میں نے اجازت لی اور ایس ایس پی صاحب کے پاس جا پہنچا۔ ایس ایس پی صاحب میری حالت دیکھ کر حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے۔ بولے، نواز خان، خیر تو ہے؟ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ میں نے انہیں ساری تفصیل بتائی کہ کل ان سے مل کر جانے کے بعد سے اب تک کیا ہوا ہے۔ ایس پی صاحب نے کہا، موہن داس بڑا ہی حرامزادہ نکلا۔ یہ اس تک آگے بڑھ جائے گا، مجھے یقین نہیں آتا۔ بہرحال اب وہ پولیس کی تحویل میں ہے۔ 2 دن مکمل طور پر آرام کرو۔ میں گوبی چند کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ وہ چودھری رام پرساد وغیرہ پر کیس بنائے۔ سر، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر ایک گزارش ہے۔ میں نے ایس ایس پی صاحب سے کہا۔ انہوں نے کہا، کہو کیا بات ہے؟ سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہڈی بازو کی ٹوٹی ہے، میں چل پھر بھی سکتا ہوں۔ میں اپنے کیس کو خود ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایس ایس پی صاحب نے توصیفی نظر سے مجھے دیکھا اور مجھے سراہتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، اس کیس میں تمہیں جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ دینا۔ میں نے ایس ایس پی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ گوبی چند کے پاس پہنچ گیا۔ گوبی چند کے پاس ایک خاتون بیٹی تھی۔ اس نے خاتون سے میرا تعارف کروایا۔ یہ نواز خان صاحب ہیں اور یہ ہیں لکشمی بائی، گیتا کی ماتا۔ لکشمی بائی نے مجھے نظر اٹھا کر دیکھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ وہ 40 کے پٹھے میں تھی، رنگ سانولا، نہ کچھ بھی عام سے تھے۔ اپنے بناؤ سنگار کا خیال رکھنے والی یہ نائکا تھی۔ کسی زمانے میں اس کا بھی طوطی بولتا تھا، آج بھی اس کا وہ قائم تھا۔ میں اسے موہن داس اور چودھری رام پرساد کے تعلق کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ منشی نے چودھری کو رات میں گلاب مہیا کرنے کے لیے لکشمی بائی کا نام لیا تھا۔ ہاں جی، یہی لکشمی بائی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی بیٹی گیتا کی موجودگی میں موت کے گھاٹ اتر چکی تھی۔
عام حالات میں اگر میں اسے اس بارے میں پوچھتا تو شاید یہ کتراتی، لیکن آج صورتحال یکسر مختلف تھی، لہٰذا میں نے اسے موہن داس کے بارے میں پوچھ ہی لیا۔ لکشمی بائی نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے اور بولی، ہائے، اس ظالم کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ وہ جو سانپ ہے، گیتا صحیح کہا کرتی تھی کہ یہ سانپ ہے سانپ، اسے دودھ نہ پلایا کرو، ایک دن یہ ڈسے گا ہی ڈسے گا۔ مگر چودھری اسے اپنا کتا سمجھتا تھا۔ پولیس میں پتہ نہیں ایسا گھٹیا شخص کیسے بھرتی ہو گیا۔ چودھری رام پرساد میرا پرانا مدعا ہے، وہ برسوں پہلے میرے کوٹھے پر گانا سننے آتا تھا۔ موہن داس بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ چودھری کے ہر کام میں ہی برابر کا شریک تھا۔ میں مانتی ہوں کہ میں بہت بری عورت ہوں، گانے کے علاوہ جسم فروشی کا بھی دھندا کرتی رہی ہوں۔ میں نے اپنا جسم بیچا اور نہ ہی کبھی گیتا کا، حالانکہ ہمارے بڑے ہی ہول لگا کرتے تھے۔ گیتا کو طوائفوں سے سخت نفرت تھی۔ اگر اسے شوق تھا تو صرف گانے کا۔ مجھ سے اکثر لڑا کرتی کہ ماتا دوسرا دھندا چھوڑ دو، مگر کیسے چھوڑ دوں؟ اس دھندے کے بڑے مجھے یہ دھندا چھوڑنے نہیں دیتے تھے، اور پھر جب بڑے لوگوں کی محفل کی چاٹ لگ جائے تو پھر بھلا یہ کیسے عادت جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ چودھری رام پرساد اور رانا پرتاپ سنگھ نے چودھری رات کے نام پر ایک نیا کھیل ایجاد کیا ہے۔ میں نے کہا، جب چودھری نے اپنے دھم چلے کے ساتھ میرے کوٹھے پر آیا تو میں نے اس بارے میں بھی پوچھا۔ چودھری نے موہن داس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہکا لگایا اور بولا، یہ سب موہن داس جی کا کمال ہے، اس طرح کے کام میں ان کا بھیجا بہت حرکت کرتا ہے۔ موہن داس جتنا کاہل، سست اور کوڑ مغز دکھائی دیتا ہے نا، اتنا ہے نہیں، لیکن زیادہ ہوشیار بھی نہیں۔ یہ بات پر ذہن کام نہیں کرتا اور برے کام میں نئی نئی ترکیب بناتا ہے۔ چودھری جب بھی میرے یہاں آتا کافی رقم مجھے دے کر جاتا، باتوں باتوں میں وہ گیتا کی بھی طلب کا اظہار کر جاتا۔ میں گیتا پر اس کا سایہ بھی پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی، اور پھر اس کو انکار بھی نہیں کرنا تھا مجھے۔ میں اس کی چودھویں رات کے کھیل کی تعریف کرتی اور آئندہ 14ویں رات پر گلاب مہیا کرنے کا بھی وعدہ کرتی۔ میں نے اس کے ساتھ ایسے کئی وعدے کیے، لیکن ایک بھی پورا نہ کیا۔ پچھلے دنوں ان کا منشی میرے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ 14ویں رات میں گلاب کا تحفہ ہر صورت بھیجے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے پھر وعدہ بھی کر لیا، لیکن جس دن منشی نے گلاب لے کر آنا تھا میں جان بوجھ کر دوسرے شہر چلی گئی۔ خیر، منشی تو نہ آیا، اور جو حالات بعد میں پیش آئے وہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ میں نے لکشمی بائی سے کہا کہ ضرورت پڑنے پر کیا آپ یہ بیان دیں گی؟ اس نے وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ میں چودھری اور موہن داس کو پھانسی چڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ قانون ان کے ساتھ شراکت داری پر جو سزا دے گا وہ میں قبول کر لوں گی۔ اب ویسے بھی مجھے کس کے لیے جینا ہے یا اتنا کچھ کرنا ہے؟ میرے لیے صرف میری ایک گیتا ہی تو تھی، وہی نہ رہی تو مجھے بھلا کس کے خاطر جینا ہے؟ ٹھیک ہے، لکشمی بائی رونے لگی۔ میں نے گوبی چند سے اجازت لی اور جاتے ہوئے سے کہا کہ میں 2-3 دن کے اندر اندر آؤں گا۔ اس دوران تم موہن داس کے کرتوتوں کی خبر لے لینا، اور خاص طور پر شیمو کے قتل کے بارے میں بھی۔ میں نے تم سے اس کا جو ذکر کیا تھا یہ بھی ضرور پوچھنا۔ گوبی چند بولا، آپ تسلی سے جائیے، میں جلدی آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ میں تھانے پہنچا تو عملہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بلال شاہ تشویش بھری نظروں سے مجھے دیکھ کر بولا، سر جی، شہر میں کسے دنگل کھیل کر آ رہے ہو؟ بڑے بڑے دنگل ہوئے ہیں بلال شاہ، یہ تو تمہیں میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ اپنے قیدیوں کا کیا حال ہے؟ بلال شاہ بولا، چودھری تو پاگل کتے کی طرح بھونک رہا ہے، صبح سے باولا ہو کر گالیوں پہ گالیاں دے رہا ہے، البتہ پرتاپ سنگھ کا دل خاموش ہے۔ اس دوران میں نے منشی اور سپاہی کو بلایا اور کہا، اس کو چھوڑ دو، وہ بے گناہ ہے۔ بلال شاہ نے حیرت سے میرا منہ دیکھا اور بولا، اتنی جلدی بے گناہ ہو گیا؟ کیا کوئی گل مک گئی ہے نواز صاحب؟ بکواس نہیں کرو، میں نے ڈانٹا، وہ واقعی بے گناہ ہے۔ میں نے اسے شہر جانے کی مکمل روایت سنائی، بعد میں کہا کہ میں بھی تھوڑا سا کام کر لوں، پھر چودھری کی خبر لیتا ہوں۔ 1 گھنٹے بعد میں حوالات میں بند چودھری رام پرساد اور رانا پرتاپ سنگھ کے مقابل کھڑا تھا۔ چودھری مجھے دیکھتے ہی باولے کتے کی طرح جھپٹ کر سلاخوں تک پہنچا۔ نواز خان، تم اچھا نہیں کر رہے ہو، میں تمہاری پیٹی اتروا دوں گا، تجھے اندر کروا دوں گا، تو ساری عمر میری جوتیاں چاٹے گا، اسی جوتیوں میں تو دال ڈال کر کھائے گا۔ میں کہتا ہوں ہمیں باہر نکالو۔ وہ اسی طرح بھونکتا رہا، اور جب بول بول کر ہانپ گیا
تو میں نے کہا چودھری میں شہر گیا تھا، تیرے لیے بڑا ہی اچھا پٹا اور جوتیوں میں دال کا بھی بندوبست کر کے لایا ہوں۔ تیرا وہ کتا موہن داس پکڑا گیا ہے، سارے بھید کھل گئے۔ تجھے SSP صاحب کا گھمنڈ ہے نا، تو وہ خود تمہیں اب جوتے ماریں گے۔ تم ان کا نام استعمال کرتے رہو اور خوب گلچھڑے اڑاتے رہو، پر اب یہاں آسانی سے تم کھایا پیا سب ہضم کر لو گے۔ یہ تو تیری حسرت رہے گی نواز خان۔ رانا پرتاپ سنگھ جو حوالات کی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے بولا، کوئی مائی کا باپ ہمیں یوں نہیں مار سکتا۔ رانا جی مارے، خوب بڑھ کے مارے آپ، اب سوائے اس کے تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ میری بات سن کر رانے نے تیش میں آ کر مجھے منہ بھر کر ایک غلیظ گالی دی۔ میرے دماغ کو چرخی گھومتے گھومتے رہ گئی۔ میں واپس پلٹا تو رانے کا ایک فلک شاپ کے بھی گونجا۔ کانوں کی لوئیں میری گرم ہونے لگی، لیکن میں نے خود کو بمشکل سنبھالا اور 2 دن کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آرام کرنے چلا گیا۔ جھکے بعد دیگرے تو فائر ہوئے، میری آنکھ کھل گئی، ساتھ ہی گھوڑوں کے نہانے کی آواز آئی۔ میں نے جھپٹ سے اٹھا اور بستر چھوڑ کر باہر کی طرف نکلا۔ میرا ٹوٹا ہوا بازو ایک سفید پٹی کی مدد سے گردن میں لٹکا ہوا تھا۔ میرے اتنا دوڑنے سے بازو اچھل کود کر رہ گیا اور درد کی لہر سے بدن میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ میرا کوارٹر تھانے سے ہی جڑا ہوا تھا۔ تھانے کی جانب دوڑتے قدموں کی گونج مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ سامنے سے مجھے بلراج بھی آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، قمیض گریبان سے چاک ہو کر نیچے تک پھٹتی چلی گئی۔ سر جی غضب ہو گیا، چودھری اور رانا پرتاپ سنگھ بھاگ گئے ہیں۔ بلراج کی بات سن کر میں بھونچا رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ کیسے بھاگ گئے؟ تم لوگ کہاں مر گئے تھے؟ اس سے قبل کہ وہ کچھ بتاتا میں نے وقت ضائع کیے بغیر گھوڑوں کے اسطبل کی طرف دوڑ لگائی۔ یہ گھوڑے تھانے کی ملکیت تھے۔ جیپیں بڑے تھانوں میں ہوا کرتی تھی، چھوٹے اور خاص کر دیہی تھانوں میں سواری کے لیے گھوڑے ہی استعمال ہوتے تھے۔ اسطبل کا دروازہ کھلا پڑا تھا، تمام ہی گھوڑے غائب تھے۔ میں نے سوچا چودھری وغیرہ چند منٹ قبل ہی بھاگے ہیں، تعاقب کر کے میں ان کو پکڑ لوں گا، لیکن چند منٹوں میں وہ غائب ہو چکے تھے۔ اتنے میں بلراج اور تھانے کا دوسرا عملہ بھی آ پہنچا۔ میں نے سب کو غضبی نظروں سے گھورا اور پوچھا، بلال شاہ کہاں ہے؟ بلراج بولا، معلوم نہیں جی، باہر کہیں گیا ہے، بتا کر نہیں گیا۔ گولیاں کس نے چلائی ہیں؟ چودھری کے بندے بھگتو نے، بلراج نے بتایا۔ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو گولی مار کر گئے ہیں۔ یہ سن کر میں بھاگتا ہوا حوالات میں پہنچا۔ چودھری کے دونوں ہی کارندے مر چکے تھے، دونوں کے سر میں بڑے ہی نزدیک سے گولی ماری گئی تھی، جس سے ان کے سر کے پرچے اڑ گئے تھے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر 2 سپاہی بھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اپنے کارندوں کو مارنے کا ان کا مقصد بڑا ہی واضح تھا۔ دونوں ہی چودھری کی سیاہ کاریوں میں شریک رہے تھے۔ ان پر چودھری کو عدم اعتمادی کا شک ہوا ہوگا، تبھی اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ایک بار تو دل میں آئے کہ قسم جہاں پاک، ایسے بدکاروں کو ایسا ہی مر جانا بہتر ہوتا ہے، لیکن قانون دل کے لیے ایسے اطمینان اور اظہار کو نہیں مانتا۔ اس کی نظر میں برے سے برے مرنے والے کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں برتی جاتی۔ دوہرا قتل تھانے میں ہوا تھا۔ میری پوزیشن پہلے ہی یک کے بعد دیگرے واقعات کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھی۔ کسی تھانے میں اتنے سارے اکٹھے واقعات رونما ہونے پر تھانے دار کو لائن حاضر کر دیا جاتا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میرا ریکارڈ ہمیشہ ہی درست رہا تھا۔ چودھری اور رانے کو گرفتار کر کے کسی حد تک میں اپنا وقار بھی قائم کر چکا تھا، لیکن اب چودھری وغیرہ کا قتل کر کے فرار ہو جانا یہ میرے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے بھاگنے سے پہلے ایک ڈرامہ رچایا تھا۔ بھگتوں نے اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے چودھری کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ چودھری اور رانا بھی جوبن اس سے گتم گتا ہو گئے۔ شور کی آواز سن کر بلراج اور 2 سپاہی بھی ادھر بھاگے۔ مجھے اطلاع کرنے کے لیے بلراج اور سپاہی والات کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ایک سپاہی کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ بلراج نے بھگتو اور اس کے ساتھیوں کو ڈنڈے کی مدد سے الگ کیا۔ اسی دوران سپاہی رائفل تھامے چند قدم پر ہی کھڑا تھا۔ بھگتو نے رائفل والے سپاہی کی ایک لمحے کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی رائفل اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ ان کے ایک ساتھی نے فوراً ہی حوالات کا دروازہ بند کر کے بلراج اور سپاہیوں کے باہر نکلنے کا راستہ ختم کر دیا۔ بھگتو نے رائفل کا بٹ لاٹھی کی طرح گھما کر دونوں ہی سپاہیوں کے سر پر دے مارا، جس سے دونوں ہی تیورا کر نیچے گر پڑے۔ بھگتو نے دونوں سپاہیوں کو بے بس کیا۔
बलराज ने चौधरी को अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन इनके दूसरे साथी ने आनन फानन बलराज के मुंह पर 2 मुक्के रसीद करके उसे भी घायल कर दिया। एक मुक्का बलराज की नाक पर लगा, जरबकारी थी। वो नाक दबाते नीचे झुका ही था कि भक्तू ने उसे राइफल के बट मारे। बलराज ने यह कलमंदी की कि खुद पर बेहोशी तारी कर ली, वरना मुमकिन था कि भक्तू किसी मजामत के पेश नज़र बलराज को जान से भी मार डालता। दोनों सिपाहियों को होश में लाया गया। उनके जख्म ज़्यादा शदीद नहीं थे। फर्स्ट एड का सामान थाने में ही मौजूद था। मैंने बलराज से इन दोनों की मरहम पट्टी करने को कहा और आराम करने के लिए इन्हें क्वार्टरों में भेज दिया। रात हो चुकी थी। चौधरी वगैरह को फरार हुए 15-20 मिनट हो चुके थे। अगर मेरे पास सवारी का कोई और इंतज़ाम होता तो मैं ज़ख्मी हालत में भी इनका ताक़ुब करता, मगर पैदल भागने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। चौधरी, राणे और भक्तू ने और उनका एक साथी भी फरार हुआ था। ये कुल 4 लोग थे। मुझे ख्याल आया, थाने में घोड़े तो 6 थे। उन्हें जाने के लिए 4 घोड़े लिए होंगे, तो फिर 2 घोड़े कहाँ गए? मैंने बलराज को आवाज़ दी। वो इस दौरान सिपाहियों को फारिग कर चुका था। बलराज ने बेते खून को रोकने के लिए एक हाथ में रुई से नाक को दबा रखा था। बलराज, बंदे तो 4 फरार हुए। इन्हें सवारी के लिए भी 4 ही घोड़ियों की जरूरत थी, पर हमारे पास तो 6 घोड़े थे। 2 कहाँ गए? बलराज बोला, एक का तो मुझे याद है, बिलाल शाह लेकर गया है। दूसरा गालिबन चौधरी वगैरह ने खोल दिया होगा, ताकि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। मैंने एकदमी जोश से उसकी बात काटी। 5वां घोड़ा साथ ले जाने का मकसद ये होगा कि कोई उनका ताक़ुब न कर सके। मैंने बलराज और दूसरे सिपाहियों को चौधरी की तलाश करने के लिए तैयार किया। 2 सिपाहियों को थाने में ही रुकने को कहा। हवालात को बाहर से ताला लगा दिया गया। रात के वक्त लाशें पोस्टमार्टम के लिए शहर नहीं भिजवाई जा सकती थी, इसलिए लाशें अब सुबह तक बाहिफाजत इधर ही रखनी थी। थाने में अब सिर्फ एक ही राइफल रह गई थी। एक राइफल भक्तू ले गया था। इन दिनों असला बड़ा ही महदूद था, क्योंकि जुराइम की नोयें ज़्यादा संगीन नहीं हुआ करती थी, इसलिए आतिश असला की बजाय कुल्हाड़ियों, डंडों के इस्तेमाल पर ज़्यादा जोर दिया जाता। मैंने 3 सिपाही और बलराज को साथ लिया। हमने रोशनी के लिए 1 फीट लंबी 2 टार्चें भी रोशन कर लीं। उस ज़माने में 1 फीट लंबी टार्चें इस्तेमाल होती थीं। बिलाल शाह गधे के सर से सींग की तरह गायब था। वो सापेर से ही कहीं गया था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। कम वक्त आले टाइम में बगैर बताए सैर सपाटे के लिए चला गया। अभी हम थाने से निकले ही थे कि लाला भागता हुआ आया। लाला बोला, हुजूर, ये गोलियों की आवाज़ कैसी थी? फिर हमें टार्च उठाए मुसल्लह हालत में देखकर बोला, खैरियत तो है? कहाँ की तैयारी है? वो फायर की आवाज़ सुनकर आया था। मैंने उसे चौधरी वगैरह के बारे में बताया। वो भी साथ हो लिया। वो माहिर खोजी भी था। वो पुलिस के लिए मुखबरी के अलावा खुराक तलाश करने के फन में भी कमाल दस्तरस रखता। और में डाकू कातिलों के फरार हो जाने के बाद खोजी उनकी तलाश में बड़े ही मुआविन साबित होते। खुरा उठाने का कुछ तजुर्बा मुझे भी था, लेकिन ये माहिर खोजियों का फन था, जो मुश्किल और पेचीदा फन है। खोजी आगे आगे चल रहा था। हम दोनों भी टार्चों की रोशनी में उसकी हिदायत के मुताबिक उसके पीछे चल रहे थे। थाने से गांव का रास्ता 2 रहा था। एक रास्ता सीधा गांव को जाता, जबकि दूसरा थाने के देहातों को चला जाता था। टार्चों की रोशनी में घोड़ों के खुरे साफ नजर आ रहे थे। वैसे भी रात ज्यादा गहरी नहीं थी, तभी साफ नजर आ रहा था। कुछ दूर जाकर घोड़ों के खुरे तकसीम हो गए। लाला बारीक बीनी से घोड़ों के खुरे देखने लगा, ताकि उनकी तादाद मालूम हो सके। खुरे देखकर मुझे भी अंदाजा हो रहा था कि ये 5 घोड़ों के खुरे हैं। 4 घोड़े मशरकी जानिब के रास्ते पर, जहाँ चौधरी का गांव था, जबकि एक घोड़ा गांव की तरफ बढ़ गया था। 5 मिनट तक कभी मशरकी जानिब के रास्ते पर जाकर खुरे देखता और कभी गांव के रास्ते पर जाकर देखता। लाला जी खुरे देखकर वापस आया तो बताने लगा, इधर अपने गांव को जो एक घोड़ा गया है वो सवारी से खाली लगता है। दूसरे 4 घोड़ों पर लोग सवार थे। वो लोग थाने से 5 घोड़े खोल लाए थे। यहाँ आकर उन्होंने एक घोड़े को यूं ही दौड़ा दिया था। 4 घोड़ों के खुरों पर आगे बढ़ने लगे। यहाँ से चौधरी के गांव का फासला 2 मील था। हमने पैदल ही खुरे का ताकुब किया। यहाँ पर आकर फिर 2 रास्ते हो जाते, एक चौधरी के गांव को, जबकि दूसरा इलवरकोट के देहातों को जाता था। इस दोराहे पर आकर 3 घोड़े इलवरकोट और एक घोड़ा चौधरी के गांव की जानिब बढ़ गया।
سپاہی میرا منہ دیکھنے لگے۔ مجھے یہ سوال درپیش تھا کہ اب کس راستے پر تعاقب کیا جائے۔ چودھری کے گاؤں کا فاصلہ تھوڑا رہ گیا تھا، جبکہ دوسرا بہت طویل تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ راستہ تو جنگل کو بھی جاتا ہے۔ یہ جنگل 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ ہم نے 1.5 میل فاصلہ آدھے گھنٹے میں ہی طے کر لیا۔ اگر جنگل کے راستے پر ہو لیتے تو کم از کم آدھی رات تک جنگل میں پہنچ جاتے۔ اگر وہ سب جنگل میں ہی گئے تھے تو رات میں داخل ہونا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن اس بات کی بھی تصدیق ضروری تھی کہ آیا وہ لوگ یہاں ہیں بھی کہ نہیں۔ ہم نے پہلے ایک گھوڑے کے کھرے پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ ہم چودھری کے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اچانک ایک کھرا ختم ہو گیا۔ میں اور لالا ایک ایک ٹارچ لے کر آگے پیچھے گھوڑوں کے کھرے دیکھنے لگے۔ میں سیدھے راستے پر دیکھ رہا تھا، جبکہ لالا کچے راستے سے نیچوں کی طرف اتر کر کھرے تلاش کر رہا تھا۔ میں نے دور تک دیکھ ڈالا، مگر گھوڑوں کا کھرا گاؤں کی طرف جاتا دکھائی نہ دیا۔ ادھر لالا بھی بڑی باریک بینی سے کبھی رستے اور کبھی بائیں طرف کی زمین کنگال رہا تھا۔ اچانک اس نے بلایا۔ میں اس کے پاس پہنچا۔ اس نے اشارہ کر کے بتایا کہ گھوڑا ادھر کو گیا ہے۔ ہم کھیت میں اتر کر گھوڑے کا کھرا ناپتے ہوئے آگے بڑھے۔ ہم گلور کوٹ سے کچھ آگے بڑھے تو شمشان گھاٹ اور قبرستان پر نظر پڑی۔ چند روز پہلے کے واقعات میری نظروں میں گھوم گئے۔ قرآن پاک کے کچھ صفحات ابھی تک میری جیب میں تھے۔ یہ عجیب اتفاق تھا یا مصلیحت خدا بندی کہ میں قرآن پاک شہید کروانے والے کا پتہ نہیں چلا سکا تھا۔ ہم جنگل سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر رک گئے۔ مان خاموش فضا میں گھنٹیوں کی گونج سنائی دی۔ یہ آواز کہیں سے آ رہی تھی۔ ایسی گھنٹیوں کی آواز یا تو کسی بیل گاڑی میں ہوتی ہے یا پھر بیلوں کی گردن میں لٹکی گھنٹیوں سے پیدا ہوتی ہے، یا پھر ایسی گھنٹیاں کسی مندروں میں بجائی جاتی ہیں۔ میرے تو وہ میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس جنگل میں ہم ہندوؤں کے مندر میں آ گئے۔ مجھے اس تھانے میں آئے بھی صرف ایک ہفتہ ہی تو ہوا تھا۔ اس طرح کے واقعات سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے۔ بس یہ ایک اتفاقی تھا کہ یہ تھانہ میری صلاحیتوں کے لیے ایک آزمائش بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے لالے سے جنگل کے مندر کے بارے میں پوچھا تو اس نے جو کچھ بتایا وہ میں اپنے ہی الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ میں ہندوؤں کے 2 بڑے مندر، شیو جی کا مندر اور کوبرا مندر تھے۔ دونوں کا ہی مہا پجاری ایشور نامی تھا۔ کے چیلے اور دیو داسیاں ہر وقت اس کی سیوا میں رہتے۔ دور دور کے دیہاتوں کے ہندو عبادت اور منت کے لیے ادھر کا رخ کرتے۔ خصوصاً اولاد سے محروم عورتوں کی عقیدت ان مندروں سے کچھ زیادہ ہی وابستہ تھی۔ کئی اولاد سے محروم عورتوں کو ادھر سے اولاد بھی ملی تھی۔ شیو جی ہندوؤں کے بابا آدم ہیں۔ ان کے نزدیک تمام ہی انسان شیو جی کی کرپا سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ اولاد دینے پر قادر ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو 5 عورتوں کی کوکھ بھی آباد کر سکتے ہیں۔ جن عورتوں کی بھی اولاد کی خواہش ہوتی شیو جی کے مندر میں جا کر ایک خاص عمل کرتی ہیں۔ یہ عمل صرف ہندو عورتوں کو ہی زیب دیتا ہے۔ اسی طرح کوبرا مندر کو جنس و جذبات کا دیوتا سمجھا جاتا ہے۔ اسے خوشحالی، برکتوں اور سلامتی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ ہندو ناگ دیوتا کی پوجا کے بھی تمام تقاضے پورے کرتے ہیں۔ وہ سانپوں کو بھی دودھ پلاتے ہیں، چاہے ان کے خود کے بچے بھوک کی طلب سے مر ہی کیوں نہ جائیں۔ اگر ان کے گھر کا سانپ مر جائے تو اس کی ارتی بھی نکالتے ہیں اور اسے نظر آتش کے لیے سندل کی لکڑیوں سے چتا بھی تیار کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ بیکانیر کے تھانے میں بھی رہا تھا۔ بیکانیر میں کوبرا کا مندر ہندوؤں کی روایت کا ایک مظہر ہے۔ یہ بھی یہ مندر دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ مندر میں ایک ایسے کوبرا کا مجسمہ نصب ہے جو خوبصورت عورتوں کا رسیا تھا۔ ہندو ہر مہینے کے آخر میں اس علاقے کی خوبصورت ترین کنیاؤں کی بھیٹ چڑھاتے تھے۔ خوبصورت کنیائیں پرسرار طور پر غائب ہو جاتی۔ اس پورے علاقے میں جشن منایا کر جاتا کہ ان کی بھیٹ دیوتا نے قبول کی ہے، اور اگر کسی وجہ سے یہ بھیٹ مقررہ وقت پر پیش نہ کی جاتی تو پھر اندھیری رات میں لوگ اپنے گھروں میں پناہ لے لیتے۔ رات بھر سڑکوں گلیوں میں ناگوں کی پھنکار سنائی دیتی۔ پھر تمام حفاظتی تدابیر کے باوجود کی عورتیں غائب ہو جاتی۔ اگلی صبح لوگ کہا کرتے کہ دیوتا اپنی بھیٹ خود آ کر لے گئے۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ایسی رات تھی جس میں 2 خوبصورت لڑکیوں نے کوبرا مندر کا رخ کیا۔ پھر ایک عجیب چمتکار ہوا، وہ لڑکیاں زندہ ہی رہیں۔ نتیجن کوبرا دیوتا کو بھیٹ چڑھانے کا سلسلہ بند ہو گیا۔
इस ज़माने में इन लड़कियों से मंसूब कहानी ये सुनाई जाती कि नाग देवता दरअसल इन्हीं दोनों की तलाश में थे, और अब जब ये दोनों देवताओं को मिल गईं, पता नहीं ये दोनों लड़कियां अपनी तभी उम्र के पहुंचने के बाद ही मरी। लोगों ने इन दोनों के मुजस्मे बनाकर नाग देवता के मुजस्मे के साथ रख दिए और लोग इनकी भी पूजा करने लगे। हम वहां पर खड़े थे, वहां दरख्तों का झुंड था। मैंने बलराज को एक सिपाही के साथ वहां छुपा दिया। उन्होंने कहा कि रास्ते की निगरानी करें, आने जाने वालों की भी खबर रखें। मैं सुबह आकर खुद उनसे रिपोर्ट लूंगा। अपनी वापसी तक मैं आइंदा के लिए लाएमल तय कर चुका था। जिस रफ्तार से नत नए वाकया जन्म ले रहे थे, भी कानून में रहकर उसी तेजी का मुजाहरा करना था। जरा सी सुस्ती या हद से बढ़ा हुआ एतमाद दोनों ही नुकसानदा साबित हो सकते थे। दोनों लाशें शहर लाने का फैसला मैंने खुद लिया। मुझे कुछ नफरी की जरूरत थी, इसलिए एसपी साहब को उससे मैंने आगाह करना था। में दोहरे कत्ल की वारदात और मुजरिमों का फरार बहुत बड़ा संगीन मसला था, पर इस एसपी के आने जाने तक मेरा वक्त बर्बाद बहुत होता। मैंने लाशें सुबह ही ले जाने का शहर फैसला किया और नतीजा खुदा पर छोड़ दिया, और मैं सुबह का इंतजार करने लगा। लालचा अभी भी तक वापस नहीं आया था। मेरी चटीज बताने लगी कि उसे कोई खतरा है, इसलिए वो भी वापस नहीं आया, वरना वो भी इतना अहमक नहीं हुआ था कि मुझे बताए बगैर वो इतनी देर तक मुझसे दूर रहे। बिलालचा चौधरी वगैरह के फरार से देर पहले थाने से निकल गया था। मैं हैरान था कि वो घोड़े पर सवार होकर गया तो गया कहाँ। उसके घोड़े के खुरे हमें क्यों नहीं मिले, हालांकि रास्ता कच्चा था। जहाँ दूसरे घोड़ों के खुरे वाज़ेह नजर आ रहे थे, तो उसके भी घोड़ों के खुरे नजर आने चाहिए थे। मुझे उसकी भी फिक्र खाने लगी, लेकिन मुझे उसकी पिछली कारकर्दगी के नज़र ये इत्मीनान हुआ कि वो जरूर किसी अहम काम के सिलसिले में कहीं गया है। उसके बावजूद उसे अब तक वापस तो आ जाना चाहिए था। मुर्गे की बांग के साथ ही मेरी आंख खुल गई। सहरी का वक्त हो चुका था। मैंने पिस्तौल लिया और असबल की तरफ बढ़ा। रात को वापस अपने थान पर आ गया था। सुधाए हुए घोड़ों का ये कमाल था कि वो अपने मालिक और थान को नहीं भूलते थे। मैं बलराज के पास पहुंचा। मैं कुछ खाने पीने का सामान भी साथ लेता हुआ आया था। वो दोनों भी दरख्तों के झुंड में मौजूद थे। बलराज की नाक की चोट की वजह से लाल अंगारा आंखें हो रही थी। उसने बताया कि अभी तक इस रास्ते से कोई नहीं गुजरा। मैंने उन्हें खाने का सामान दिया और उन्हें बसतुर निगरानी का कहा। मैंने इन्हें बताया कि मैं खुद शहर जा रहा हूँ, मैं इन्हें लेता हुआ ही जाऊँगा, लिहाजा वो इस जगह को बिल्कुल ना छोड़ें। खाना इसीलिए दिए जा रहा हूँ ताकि ये भूख की वजह से निढाल होकर तुम लोगों में कोई सुस्ती ना हो। वापस आकर सबसे पहले मैंने एक सिपाही को चौधरी के गांव भेजा ताकि कत्ल होने वाले दोनों ही मुलाजमों की इतला दी जा सके।